اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف و بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اب تمام محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی المناک و غمناک شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلسلہ امامت و ولایت کا وہ 7واں پھول ہے جو گلستان زہرا میں اس وقت کھلا جب آپ کے والدین فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد واپس مدینے کی طرف آتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچے تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنا دی گئی تو امام علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا قد وہب اللہ لی غلاما وہو خیر من برأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جو تمام مخلوقات میں سے افضل و برتر ہے۔ عزیزان محترم، جوانان عزیز، مؤمنین کرام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ان کی شخصیات، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ ہر عام و خاص جانتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون جن کی شخصیت سے ہم ناشناختہ ہے، میں چاہتا ہوں آج کے اس مختصر وقت میں ان کی فضیلت کو بھی کچھ بیان کروں۔ حضرت حمیدہ خاتون جن کا تعلق اگرچہ عرب کے کسی خاندان سے نہیں تھا، وہ ایک عجمی خاتون تھی، لیکن آپ کا کردار اتنا بلند تھا، آپ کی روح اتنی پاک تھی کہ آپ کو ایک امام معصوم کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، ہر رحم مادر امام معصوم کو جنم نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے تو ہم زہرت جامعہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ طاہر رحم چاہیے امام معصوم کو جنم دینے کے لیے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حمد و تعریف کے لائق ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ حمیدہ اور محمودہ تھی، بلکہ آپ عالمہ بھی تھی، آپ فاضلہ بھی تھی۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یابن رسول اللہ، میں بچے کو لے کر حج پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے حج کے احکام سکھائیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس بندے سے فرماتے ہیں کہ تو اپنی زوجہ کو جناب حمیدہ کے پاس بھیجے اور ان سے حج کے احکام سیکھے۔ دیکھیں عزیزان محترم، حج کے احکام کس قدر پیچیدہ ہے، اس کے باوجود امام کو مکمل طور پر آپ پر اعتماد تھا، لہذا فرمایا آپ اپنی زوجہ کو جناب حمیدہ کے پاس بھیجیں، اس قدر آپ عالمہ اور فاضلہ تھی۔ عزیزان محترم، آج امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی سے آج ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ صبر و تحمل اور بردباری کا مادہ اور اس درس کو سیکھنا ہے، چونکہ امام علیہ السلام صبر و تحمل، برداشت، بردباری اور غصے کو ضبط کرنا آپ کی زندگی میں اس قدر نمایاں تھا کہ آپ کو کاظم کا لقب ملا۔
کاظم یعنی غصے کو پینے والا، غصے کو ضبط کرنے والا۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے کا ایک شخص ہمیشہ آپ کو اذیت دیا کرتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں آ کر گالی گلوچ دیتا تھا، فحش کلامی کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، لیکن ان تمام بد کلامیوں کے باوجود امام علیہ السلام نے اس کا مقابلہ اپنے صبر و تحمل سے کیا۔ بسا اوقات آپ کے اصحاب آپ کی خدمت میں آ کر تقاضا کرتے تھے، یا ابن رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اس بندے کو سبق سکھائیں گے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، صبر کریں، جس طرح آپ خود صبر کرتے تھے اپنے اصحاب کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دن وہ بندہ اپنے کھیت میں بیٹھ کر وہ کھیت کو پانی دے رہا تھا، امام علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھ کر اس کی کھیت میں داخل ہوتے ہیں۔ امام کو جب اس نے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں پھر برا بلا کہنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ اس سے فرمایا، اے بندہ خدا بتا، اس پورے سال میں تجھے اس کھیت سے کتنی آمدنی ملتی ہے؟ اس نے کہا، میں پورا سال محنت و مشقت کرنے کے باوجود مجھے اس کھیت سے 200 درہم ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما کر چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو اس تھیلی میں 300 درہم تھے، یعنی اس کے سال بھر کی آمدنی سے بھی بڑھ کر امام نے اسے عطا کر دیا۔ اب اسے تعجب ہوا کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ اس قدر بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح جود و سخا اور عطا کرتے ہیں۔ فوراً وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے اور امام کے پیچھے دوڑتے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گراتا ہے اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یا ابن رسول اللہ آپ مجھے معاف کیجئے، میں نہیں جانتا تھا آپ کی معرفت اور آپ کے قدر و منزلت کو۔ امام علیہ السلام نے اسی وقت اسے معاف کیا، اسے بخش دیا اور اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے میرے اصحاب، اب تم بتاؤ کہ وہ کام جو تم کرنا چاہتے تھے وہ اچھا تھا یا وہ کام جو میں نے کیا وہ اچھا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا ابن رسول اللہ، وہ کام جو آپ نے کیا ہے وہ اچھا ہے۔ لہذا وہ بندہ جو جہالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے اسے ہدایت و معرفت کا نور عطا کر کے اس کو ہدایت و معرفت کے نور سے منور کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے اور روز بروز لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے، آپ کے اصحاب کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ حکومت وقت کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ محمد ابن اسماعیل جو کہ آپ کے بھتیجا تھا، وہ بغداد جاتا ہے اور ہارون رشید کے دربار میں پہنچ کر چیخ کر یہ کہتا ہے کہ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، ایک ہی ریاست کے اندر 2 حکمران، ایک ہی ملک کے اندر 2 حکومت۔ ہارون نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بغداد میں اے ہارون تم حکومت کر رہے ہو، مدینے میں موسیٰ بن جعفر حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اس کی حکومت ہے، اگر تم نے آج اسے نہیں روکا تو ایک دن یہ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے اس پروپیگنڈے اور اس جھوٹی خبر کو سن کر ہارون رشید اس قدر متاثر ہوا، فوراً وہ حج کا قصد کرتا ہے اور وہ مدینے میں پہنچ کر امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کو
مدینے میں روضہ رسول میں حالت نماز میں ان ملعونوں نے امام علیہ السلام کو گرفتار کرتے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنے بال بچوں سے ملاقات کیے بغیر امام علیہ السلام کو بصرہ لے آتے ہیں۔ بصرے میں امام علیہ السلام کو عیسیٰ ابن جعفر کے قید خانے میں 1 سال رکھنے کے بعد عیسیٰ ابن جعفر امام کے کردار سے، امام کی عبادت سے متاثر ہوتا ہے اور وہ خط لکھتا ہے ہارون کو، اے ہارون تو اس قیدی کو میرے قید خانے سے نکال دے ورنہ میں اسے رہا کر دوں گا۔ ہارون مجبور ہوتا ہے اور بصرہ سے امام کو بغداد لے آتا ہے اور فضل ابن ربیع کے قید خانے میں امام کو رکھتے ہیں۔ فضل ابن ربیع بھی امام کے کردار سے متاثر ہوتا ہے تو فضل ابن یحییٰ برمکی کے قید خانے میں رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے کردار سے متاثر ہوتا ہے۔ تو آخر میں اس ملعون نے امام علیہ السلام کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جہاں نہ امام علیہ السلام کو کھڑے ہو کر عبادت الہی امام علیہ السلام کر سکتے تھے، نہ بیٹھ کر عبادت الہی کر سکتے تھے، نہ آپ کو دن کا پتہ چلتا تھا نہ آپ کو رات کا پتہ چلتا تھا۔ اس عالم میں امام علیہ السلام اللہ سے یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھ موسیٰ بن جعفر کو اس قید خانے سے موت بہتر ہے، مجھے آپ موت عطا کریں۔ امام علیہ السلام 25 رجب المرجب آج کے اس دن کو امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور سندھی ابن شاہق ملعون نے امام علیہ السلام کو اسی قید و بند اور اسی زنجیر اور اسی بیڑیوں سمیت پورے بغداد میں 4 مزدوروں کے ذریعے لے آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے رافضو آ کر اپنے امام کو دیکھو، ہم نے نہیں قتل کیا ہے، یہ اپنے طبیعی موت مرے ہیں۔ لیکن آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ، آپ کے اصحاب نے آپ کی تجہیز و تکفین بہت ہی اہتمام اور بہت ہی احتشام کے ساتھ کیا اور بغداد میں کاظمین کے مقام پر آپ کو سپرد خاک کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل وسلم